المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال: باب الاستحاذة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما وعنهم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہ باب ہے استحاضہ کے بارے میں، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہما سے متعلق ہے وہ روایت کی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ انی لا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، یعنی میرا خون مستقل جاری رہتا ہے. تو یعنی یہ مستحاضہ تھی، استحاضہ ہوتا تھا، تو اس لیے پوچھا کہ میں پاک تو ہوتی نہیں ہوں، مستقل خون جاری رہتا ہے. افأدع الصلاۃ، تو کیا میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟ یعنی جب تک کہ خون جاری ہے اس وقت تک نماز چھوڑے رکھوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انما ذلک عرق. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا خون جاری ہے یہ تو ایک رگ ہے جو پھٹ گئی ہے، اس رگ سے خون آ رہا ہے. ولیس بالحیضہ، یہ حیض نہیں ہے، لہذا جب حیض آئے تب تو نماز چھوڑ دو، اور جب اس کی مقدار پوری ہو جائے، یعنی تمہاری جو عادت ہے جتنے دنوں تمہیں خون آنے کی اس کی مقدار ختم ہو جائے، فاغسلی عنک الدم وصلی، تو خون دھو لو اور پھر نماز پڑھ لیا کرو. خلاصہ یہ کہ جب تک حیض ہے اس وقت تک تو نماز چھوڑنی ہے، جب استحاضہ ہو جائے تو پھر وہ نماز پڑھتی رہے گی، خون دھو کر وضو کر کے اور غسل کر کے نماز پڑھ لے گی. اب یہاں ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ جو تمہیں خون آ رہا ہے وہ رگ کی وجہ سے آ رہا ہے. انما ذلک عرق، رگ کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض اور استحاضہ کا جو مخرج ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. یعنی حیض کا مخرج تو رحم ہے، وہاں سے خون آتا ہے، اور استحاضہ کا خون جو ہے وہ رگ سے آتا ہے، کسی رگ سے جو رحم کے علاوہ کوئی اور رگ ہے. جبکہ طبی طور پر جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ حیض ہو یا استحاضہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی رحم ہی سے آتا ہے خون. ایک خاص مدت تک آتا ہے تو وہ حیض کہلاتا ہے، اس کے بعد وہیں سے خون زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ استحاضہ ہو جاتا ہے، لیکن مخرج دونوں کا ایک ہی ہے. جبکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مخرج الگ ہے، وہ عرق ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں استحاضہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یہاں ایک صورت کا بیان ہے، اور ایک مسند احمد کی روایت میں آپ نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں. ایک تو فرمایا کہ انما ذلک عرق او رقدۃ من الشیطان او داء عرض لها، کہ یا تو یہ رگ ہے کوئی پھٹ گئی ہے جس کی وجہ سے خون جاری ہو گیا،
اور یا پھر وہ شیطان کی لات ہے جو شیطان نے لات ماری ہے. شیطان نے لات ماری ہے یہ در حقیقت کنایا ہے اس بات سے کہ جب عورت کو استحاضہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ وسوسوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کو رکھ تم نے شیطان سے تعبیر کیا. تیسری بات جو ذکر کی او داء عرض لہا، کوئی بیماری ہے جو ان کو پیش آ گئی ہے. تو یہ جو ہے داء عرض لہا یہ ہے استحاضہ، وہ جو کہ جس کا مخرج رحم ہی ہوتا ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے جتنا خون آنے کی عادت ہے اس سے زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس واسطے اس کو بیماری سے تعبیر فرمایا. اس باب میں تو صرف اتنی بات کافی ہے کہ جب تک حیض کے ایام ہیں تو اس وقت تک تو نماز چھوڑے رکھے گی. جب حیض کے ایام گزر جائیں گے جو یہ معتادہ تھیں یہ یعنی ان کی عادت مقرر میں پڑا ہوگا کہ مستحاضہ کی قسم ہوتی ہے نا، ایک تو مبتدیہ ہوتی ہے، ایک معتادہ ہوتی ہے، ایک متحیرہ ہوتی ہے. تو یہ جو تھیں یہ معتادہ تھیں یعنی ان کی ایک عادت مقرر تھی. تو انہوں نے آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک تمہارے ایام عادت ہیں اس وقت تک تو تم نمازیں چھوڑے رکھو، اور جب ایام عادت گزر جائیں تو پھر غسل کر کے اور خون کو دھو کر نماز پڑھنا شروع کر دو. جی. باب غسل دم الحيض. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعنهم أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضہ. ارأیت کہ کیا معنی؟ اخبرنی، ذرا مجھے بتائیے کہ اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضہ، ہم میں سے کسی کے کپڑے پر اگر خون لگ جائے حیض کا کیف تصنع، تو کیا کرے وہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اذا اصاب ثوب احداکن الدم، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو خون لگ جائے من الحیضہ فلتقرصه، تو وہ اس کو کھرچے، ناخن سے کھرچے. ثم لتنضح بماء، پھر اس کو چھینٹے مارے پانی کے، پھر اس میں ثم لتصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھ لے. اور لفظی معنی تو تنضح ہو کے چھینٹے مارنے کے ہیں، لیکن یہاں پر بے اتفاق معنی میں غسل کے ہے. تو جیسے میں نے وہ جو بول غلام کے بارے میں عرض کیا تھا کہ وہاں پر بھی ينضح بالغلام آیا ہے، تو وہاں پر بھی حنفیہ اس کو غسل خفیف کے معنی پر معمول کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی لتنضح ہو، یہاں ہے تو لفظ نضح لیکن مراد اس سے غسل ہے بے اتفاق، تو اس کو دھو لے پانی سے. ثم لتصلی فیہ، پھر اسی میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے. جی. وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها ثم عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. یہ حضرت عائشہ اپنا عورتوں کا معمول بتا رہی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو حیض آتا تھا تو پھر وہ خون کو کھرچ لیتی تھی اپنے کپڑے سے، عند طہرها، طہر پاک ہونے کے وقت، فتغسله، پھر اس کو دھوتی تھی، وتنضح علی سائره، اور پورے کپڑے کے اوپر نضح کرتی تھی، پھر اس میں نماز بھی پڑھتی تھی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
باب اعتكاف المستحاضة. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت التست تحتها من الدم. وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. یہ بتلا رہے ہیں کہ مستحاضہ حالت استحاضہ میں اعتکاف بھی کر سکتی ہے، کیونکہ استحاضہ میں جو خون آتا ہے اس خون کی وجہ سے کوئی حکم میں تغیر واقع نہیں ہوتا، نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے، روزے بھی رکھ سکتی ہے اور پھر اعتکاف بھی کر سکتی ہے. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا آپ کی ازواج میں سے کسی زوجہ نے، بعض النساء وہی مستحاضۃ، جبکہ ان کو استحاضہ بھی ہو رہا تھا، تردم، اور وہ خون دیکھ رہی تھی، خون جاری تھا ان کا. تو یہ کون سی خاتون تھی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں حضرت زینب تھی، بعض کہتے ہیں حضرت ام حبیبہ تھی، بعض کہتے ہیں سودا تھی. لیکن سعید ابن منصور کی سنن میں ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی. تو استحاضے کی حالت میں ہی انہوں نے اعتکاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فربما وضعت الطست تحتها من الدم، تو بعض اوقات وہ اپنے نیچے ایک تست رکھ لیتی تھی خون کی وجہ سے، یعنی کیونکہ مسجد میں تھی نا، اعتکاف کر رہی تھی، تو مسجد میں خون کا زمین پر گرنا مسجد کے شان کے خلاف تھا، تو اپنے نیچے ایک تست رکھ لیتی تھی، تھال، تاکہ اگر خون نکلے تو وہ تھال میں گرے. وزعم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رأت ماء العصفر، اور اکرمہ نے یہ بیان کیا. زعمہ معنی میں قالا کے ہے، تو زعمہ اور اس کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اکرمہ کی طرف جو روایت کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے. تو وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رأت ماء العصفر، عصفر کا پانی دیکھا. عصفر ایک گھاس ہوتی تھی پیلے رنگ کی، اور اس کو خوشبو کے لیے بھی استعمال کرتے تھے بعض اوقات، اور رنگنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسے پانی دیکھا عصفر کا، جو عصفر گھاس کے اندر گھاس اس میں پڑی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا. تو اس کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے فرمایا کأن ھذا شیء کانت فلانۃ تجدہ، کہ یہ جو رنگ نظر آ رہا ہے نا عصفر کا، یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز ہے جس کو فلاں عورت محسوس کیا کرتی تھی. یعنی وہی خاتون جنہوں نے اعتکاف کیا تھا حالت استحاضہ میں، تو ان کو خون جو آیا کرتا تھا وہ تقریباً اس جیسے رنگ کا ہوتا تھا جو عصفر کا پانی انہوں نے دیکھا. تو یہ عصفر کا پانی جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ گویا کہ وہ رنگ ہے جو فلاں عورت دیکھا کرتی تھی، محسوس کیا کرتی تھی. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت تردم والسفرة والتست تحتها وهي تصلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. جی ایک سوال ہے جی. ساری اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو اور اس کو پھر ماہواری آ جائے تو بعد میں آئے ہوئے اعتکاف کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ بس ایک دن کی قضا کرے گی. اچھا، ایک دن کی قضا کرے گی. صحیح سوال ہے. جی. یہ زوج مطہرہ رضی اللہ عنہ کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا. جی ہاں، مسجد ہی میں تھا. یہ جائز ہے؟ جائز ہے.
جائز ہے بھائی، جائز نہ ہوتا تو کیوں کرتی تھی؟ لیکن وہ اس طرح تھا کہ ان کے ازواج مطہرات کے جو گھر تھے نا وہ بالکل متصل تھے مسجد نبوی سے، تو وہاں سے ان کو پردے وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، گھر بالکل متصل تھا، تو آنا جانا وہاں گھر میں ہوتا تھا، تو کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پہلے خواتین مسجد میں جایا کرتی تھیں نمازوں کے لیے، بعد میں فاروق اعظم کے زمانے میں منع کر دیا گیا تھا، تو اس وقت سے پھر خواتین کا مسجد میں اعتکاف کرنے کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ جی باب هل تصلي المرأة في صوب حاضت فيه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا صوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. یہ کہہ رہے ہیں کہ هل تصلي المرأة في صوب حاضت فيه، کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں حیض آیا ہو اس کو؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں پڑھ سکتی ہے، پاک کر کے اس کو پڑھ سکتی ہے، جس میں حیض آیا اسی میں اگر اس کو پر کوئی نجاست لگی ہے اس کو دھو لے اور اس کے بعد پھر پڑھ لے نماز۔ تو اس میں حضرت مجاہد کہتے ہیں قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان لإحدانا الا ثوب واحد، ہم میں سے کسی کے پاس ایک کپڑے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ہے کہ کپڑوں کا توماٹ لگا ہوا ہے، ایک اتارا اور ایک پہنا، بلکہ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، تو تحیض فیہ اسی میں حیض آ جایا کرتا تھا۔ فإذا أصابه شيء من دم، تو جب اس کپڑے کو خون کا کچھ حصہ لگ جاتا تھا تو قالت بریقها، یہ قالت وہی فعلت کے معنی میں ہے، تو جس کے کپڑے کو خون لگ گیا ہے تو وہ اپنے ریق یعنی تھوک سے اس کے اوپر عمل کرتی تھی، فمسحته بظفرها، پھر اس کو کھرچ لیتی تھی اپنے ناخن سے، تھوک لگایا اور وہ اس سے گیلا ہوا، پھر اس کو اپنے ناخن سے کھرچ لیا تو اس کا اثر زائل ہو گیا تھوک سے، تو جب زائل ہو گیا تو پاک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا تو بس پھر اسی میں نماز بھی پڑھ لیتی تھی۔ جی باب الطيب للمرأة عند غسل. جی تو میں مطلق نہیں، اس سے کیسے پاک ہوگی؟ سمجھ میں نہیں آیا بھائی کیا کہا؟ تھوک میں مطلق نہیں، اس سے نجاست کیسے پاک ہوگی؟ تھوک سے نجاست کیوں نہیں پاک ہوگی؟ میں مطلق تو نہیں، میں مطلق تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ میں مطلق پانی مطلق پانی مطلق نہیں، پاک کرنے کے لیے کوئی بھی مائع چیز ہو اس سے پاک ہو جاتا ہے، مائع مطلق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی طہارت حقیقیہ جو ہوتی ہے کپڑے وغیرہ پر وہ نجاست حقیقیہ، اس کو دھونے کے لیے کوئی بھی مائع استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے پانی ہو یا پانی کے علاوہ کوئی چیز۔ استاد جی یہ مجاہد رحم اللہ کا سماع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے؟ یہ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، ثابت ہے کہیں پڑھا آپ نے؟ یہ صحیح بعد کے معلوم ہوتے ہیں، بعد کے معلوم ہوتے ہیں، ایسے بات کیا معلوم ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم تو خیر غلط ہوتے ہیں، معلوم تو حضرت عائشہ کے زمانے ہی کے ہیں حضرت مجاہد، لیکن براہ راست سما ہے یا نہیں یہ مجھے اس کی تحقیق نہیں۔ ہم عصر تو ہیں، یعنی حضرت عائشہ کے زمانے میں موجود تھے۔ جی باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.
وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها وعنهم قالت كنا نهى أن نحط على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيطها في نقطة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضی اللہ عنہا وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بتلا رہے ہیں کہ عورت جب حیض سے غسل کرے تو خوشبو بھی لگا لینا بہتر ہے اس کے لیے. تو اس میں روایت نقل کی ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کنا ننہا ان نحد علی میت فوق 3. ہمیں اس بات سے منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی مرنے والے کا سوگ بنائیں 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج، سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ منانا ہوتا ہے 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن تک. یعنی شوہر کا سوگ تو ایام عدت تک منایا جاتا ہے. اس میں کیا وہ آگے بتا رہی ہیں کہ اس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، لیکن شوہر کے علاوہ کسی اور مرنے والے پر سوگ منانا 3 دن سے زیادہ یہ ہمیں منع کیا جاتا تھا. اس سے اب جب شوہر کا سوگ منا رہے ہوں 4 مہینے 10 دن تک تو لا نکتحل، اس میں ہم سرما نہیں لگاتے تھے، ولا نتطیب، نہ خوشبو لگاتے تھے، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، اور رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے، الا ثوب عصب، سوائے عصب والے کپڑے کے. عصب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو شروع سے رنگا ہوا ہو. ایک تو وہ ہے نا کہ سفید کپڑا تھا اس کو رنگ لیا، وہ تو مصبوغ ہے، اور ایک وہ جو شروع ہی سے رنگین کپڑا ہو تو اس کو عصب کہتے ہیں. تو رنگا ہوا کپڑا تو حالت عدت میں پہننا منع تھا، لیکن اگر ثوب عصب ہوتا تو اس کی اجازت تھی. سمجھ گئے نا؟ تو یہ احکام تھے سوگ منانے کے شوہر کے اوپر. وقت رخص لنا عند الطہر، البتہ عدت کے دوران جب ہم حیض سے پاک ہوتی تھی تو اس وقت ہمیں رخصت دی گئی تھی کہ اذا اغتسلت احدانا من محیضہا، جب ہم میں سے کوئی اپنے حیض سے غسل کرتی تھی تو رخصت کاہے کی دی گئی تھی؟ فی نبذۃ من قسط اظفار. نبذہ یعنی تھوڑا سا حصہ، خلاصے کو کہتے ہیں خلاصہ، اور تھوڑا سا حصہ من قسط اظفار، قسط اظفار کا کچھ حصہ. قسط اظفار ایک خوشبو کا نام ہے. اظفار اس لیے کہتے ہیں کہ ظفر کی جمع ہے جس کے معنی ناخن کے ہوتے ہیں نا، تو یہ خوشبو بھی ناخن کی شکل کی ہوتی تھی. اس کو اردو میں نخ کہتے ہیں، نخ یا نخ کہا جاتا ہے. تو وہ ناخن کی شکل کی ہوتی تھی تو اس کو قسط اظفار اس کو کہتے تھے. تو وہ خوشبو لگانے کی ہمیں اجازت دی گئی تھی. کب؟ جبکہ حیض سے فارغ ہو. یعنی عام حالات میں تو عدت کے دوران خوشبو لگانا منع تھا، لیکن جب حیض سے پاک ہوتی تو اس وقت قسط اظفار کی خوشبو لگانے کی اجازت دی گئی تھی. وَكُنَّا نُنْهَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے بھی منع کیا جاتا تھا. عورتوں کو جب جنازہ جا رہا ہو تو اس میں عورتوں کو منع کرتے تھے کہ وہ لوگ ساتھ نہ جائیں جنازے. جی صحیح سوال. جی کسی میت کے اوپر 3 دن تک سوگ منانا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ 3 دن تک اگر کوئی عورت خوشبو نہ لگائے، زیب و زینت نہ کرے اپنے والد کے انتقال پر، بھائی کے انتقال پر، تو یہ جائز ہے. جی باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض.
وكيف تغتسل وتأخذ فرشة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدث ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرشة من مسك فتطهري بها. قالت تطهر بها. قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان غسلها من المحیض، حیض سے غسل کرنے کے بارے میں، کیف تغتسل، کیسے غسل کرے. اور غسل کرنے سے مراد اس کی یہ ہے کہ یہ تھی غسل تو معروف چیز ہے، لیکن حیض کے جو خون ہے اس کے اثرات کو کس طرح پاک کرے، یہ مقصود تھا. تو آپ نے فرمایا خذی فرصت من مسکن، مشک کا ایک پھایا لے لو. فرصہ کے معنی پھایا، روئی کا پھایا جس کے اوپر مشک لگی ہوئی ہو، تو مشک کا پھایا لے لو. فتطہری بہا، اس سے طہارت حاصل کر لو. قالت کیف اتطہر بہا، اس کے سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھا اس نے کہ میں کیسے پاکی حاصل کروں اس پھائے سے. قال تطہری بہا، اب آپ اس کو بہت ہی کھول کر بیان کرنا عورت کے سامنے، یہ آپ کو شرم محسوس ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے دوبارہ فرمایا تطہری بہا، بھائی پاکی حاصل کر لو اس سے پھایا لے کر. قالت کیفا، وہ پھر بھی اڑ گئی کہ نہیں کیسے کروں. قال سبحان اللہ تطہری، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی تعجب بیدار فرمایا، کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تطہری، پاکی حاصل کر لو اسے. فاجتذبتها الیہ، جب دیکھا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے پاس اپنی طرف اس کو کھینچ لیا. فقلت، اور ان سے کہا تتبعی بہا اثر الدم، کہ اس پھائے کو لے کر اس کو پیچھے لگاؤ یا اس سے تعاقب کرو اس کے ذریعے خون کے نشان کا، یعنی جہاں جہاں خون کا نشان لگا ہے وہاں وہ پھایا لگا کر صفائی کر لو. سمجھ گئے نا جی. باب غسل المحيض. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. یہ وہی واقعہ ہے، الفاظ مختلف ہیں. ایک انصار کی عورت نے کہا کہ میں محیض سے کیسے غسل کروں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک پھایا لے لو جو کہ مشک سے، جس پر مشک لگی ہوئی ہو، اور 3 مرتبہ اس سے صفائی کر لو. توضئی یا معنی میں صفائی کرنے کے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آئی تفصیل بیان کرنے کے. فعرض بوجهه، تو آپ نے اپنا چہرے مبارک سے اعراض کر لیا. وقال او قال توضئي بها فاخذتها وجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأنهم قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسك الهدي، فزعمت أنها هادت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي رأسك وامتشتي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحسبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسقت. یہ بتلا رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جب حیض سے غسل کرے تو پھر کنگھی بھی کرے. تو اس میں حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے
حجۃ الوداع کے واقعے کی، جو کئی جگہ آئی ہے، پہلے بھی گزری ہے لیکن یہاں دوسرے نسبتاً تفصیل کے ساتھ ہے. قالت احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. احللت کے معنی میں تلبیہ پڑھا تھا، لبیک پڑھنے کو احلال کہتے ہیں. تلبیہ پڑھا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں. فکنت ممن تمتع ولم یسق الہدیہ. میں ان عورتوں میں سے تھی، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے تمتع کیا تھا اور ہدی ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، یعنی میں متمتع غیر سائق الہدی تھی. یہ بالکل صریح ہے اس بارے میں کہ حضرت عائشہ نے تمتع کیا تھا اور عمرے کا احرام باندھا تھا. حنفیہ کا یہی قول ہے. آگے جو کتاب الحج میں تفصیل آئے گی اس کی، تو وہاں حنفیہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے جو احرام باندھا تھا وہ تمتع کا احرام تھا. فقال لها رسول اللہ فزعمت انها حاضت ولم تطهر. تو ان کا کہنا یہ ہے حضرت عائشہ کا کہ ان کو حیض آ گیا تھا اور وہ پاک نہیں ہوئی حتی دخلت لیلۃ عرفہ، یہاں تک کہ عرفات کی رات آ گئی. قالت یا رسول اللہ هذه لیلۃ یوم عرفہ. یہ تو اب عرفات کی دن کی رات آ گئی ہے اور میں ابھی تک حیض سے پاک ہوئی نہیں. تو وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ، اور میں نے تو تمتع کا احرام باندھا تھا، عمرے کا احرام تھا. اور تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے آدمی احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کے لیے اثر نو احرام باندھتا ہے. تو انما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقضی رأسک. آپ نے فرمایا کہ تم اپنا سر کھول دو، وامتشطی، اور کنگھی کرو، وامسکی عن عمرتک، اور اپنے عمرے کو چھوڑ دو، عمرے سے باز رہو، عمرہ نہ کرو. یہ اصل میں ترتیب تھوڑی سی یہاں پر بیان میں ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے. یہ الفاظ تو آپ نے فرمائے تھے اس وقت جب پیچھے گزرا ہے کہ صرف کے مقام پر جب آپ پہنچے تھے تو رونے لگی تھی حضرت عائشہ، اور آپ نے وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان کو حیض آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جیسا تم کوئی بات نہیں ہے، اور اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ تم اپنا سر کھول دو اور کنگھی کر لو اور عمرہ اپنا ختم کر دو، عمرے کی نیت ختم کر دو، حلال ہو جاؤ، عمرے کی نیت ختم کر دو. تو چونکہ انہوں نے عمرے کا رفض کر دیا تھا تو اس واسطے ان کے اوپر دم بھی واجب ہوا تھا اور پھر بعد میں قضا بھی واجب ہوئی تھی. تو اس وجہ سے یہ بعد میں یہ سب قصے ہوئے تھے. تو فلما قضیت الحج، چنانچہ جب میں نے حج پورا کر لیا تو امر عبد الرحمن لیلۃ الحسبہ، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن بکر کو حکم دیا، میرے بھائی کو، اس رات جبکہ آپ حسبہ میں تشریف فرما تھے. حسبہ وہ جگہ ہے، محسب بھی کہتے ہیں اس کو، بطحا بھی کہتے ہیں، ابطح بھی کہتے ہیں، اور محسب بھی کہا جاتا ہے، اور حسبہ بھی کہتے ہیں. یہ جب آپ حج کے سارے ارکان پورے ہو گئے اور مینا کے 3 ایام آپ نے گزار لیے، 4 ایام، تو اس کے بعد پھر واپس جب تشریف لائے تھے تو محسب کے مقام پر تھوڑی دیر قیام فرمایا تھا، وہ لیلۃ الحسبہ کہلاتی ہے. تو اس رات میں عبد الرحمن بن بکر کو آپ نے حکم دیا، فأمرنی من التنعیم، تو انہوں نے مجھے تنعیم لے جا کر عمرہ کرایا. مکان عمرتی التی نسکت، یہ اس عمرے کی جگہ تھا جس کی میں نے نیت کی تھی شروع میں، اور میں وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی حیض کی وجہ سے. جی استاد جی، جی ہم لوگ تنعیم سے عمرے کے لیے احرام بنتے ہیں، وہاں پر بعض حضرات اس پر اشکال کرتے ہیں کہ یہ تو میقات نہیں ہے. میقات نہیں ہے؟ جی. ارے بھائی میقات اور چیز ہوتی ہے یار. جو
اہل مکہ ہیں یا حرم کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے میقات عمرے کے لیے اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حدود حرم سے باہر جانا ہوتا ہے. وہ حدود حرم سے جہاں سے بھی نکل جائیں، تنعیم جانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ حدود حرم میں سے جہاں سے بھی نکل جائیں باہر تو وہاں سے احرام باندھ کر آئیں. تنعیم چونکہ حدود حرم کے باہر تھی اس واسطے عائشہ کو وہاں آپ نے بھیجا اور وہاں سے عمرہ کروایا. تو عمرہ اہل مکہ کے لیے یا اہل حرم کے لیے عمرے کی میقات جو ہے وہ کہاں ہے؟ حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ. تنعیم بھی چونکہ حدود حرم سے باہر ہے لہٰذا وہاں سے کروایا گیا. اسی بعض حضرات کہتے ہیں عمرہ یہاں سے نہیں ہوتا ہے، جہاں مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں یہ عمرہ نہیں ہوتا. وہاں پر بعض غیر مقلدین حضرات اس پر بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ سب غلط ہے، سب غلط ہے. البتہ امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ ان کو اہل مکہ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے حدود حرم میں، بلکہ وہ خود جس جگہ سے جہاں بھی رہتے ہوں وہیں سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں. یہ بعض مرتبہ اہل امام بخاری کا مسلک یہ ہے. بعض لوگ اس مسلک کو بیان کرتے ہوں گے شاید تو، لیکن یہ کہنا کہ میقات پہ جانا ضروری ہے یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے یہاں نہ غیر مقلدین کے یہاں نہ کسی کے یہاں کہ وہ میقات پہ جائے عمرہ کرنے کے لیے. یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. سر جی یہاں پہ ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان تعلق کس طرح ہے؟ یہ فرمایا نا امتشطی، اس میں آیا نا کہ کنگھی کرو. ترجمۃ الباب کے اندر ہے کہ وہ حیض کے بعد جب غسل کرے گی اس وقت وہ کنگھی کرے. ہاں، اس کے یہاں پہ تو ایسی بات ذکر نہیں. اس کی تو صحیح ہے کہ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ احرام چونکہ جب وہ احرام باندھتی حج کا، عمرے کو ختم کر کے احرام باندھتی نا حج کا، تو اس وقت بھی احرام کے لیے غسل کرنا مسنون ہے. تو حج کا احرام جب باندھے گی چاہے وہ حالت حیض میں ہو لیکن غسل کریں گی تو غسل کے وقت میں امتشاط کیا جائے گا. جی. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المهيض وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحل بعمرة فليحل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. یہ وہی واقعہ ہے، دوسرے الفاظ میں آ رہا ہے حضرت عروہ کے روایت سے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ، ہم مدینہ منورہ سے نکلے اس طرح کہ ذو الحجہ کے ہلال کے ساتھ ہم موافق ہو رہے تھے، یعنی ذو الحجہ کا ہلال جو ہے وہ نظر آ رہا تھا یا نظر آنے کے قریب تھا. یہاں مراد در حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ عبد القعدہ کے اخیر میں آپ روانہ ہوئے تھے لیکن اس وقت تک ذو الحجہ کا چاند نظر نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ قریب تھا ہلال ذو الحجہ اس واسطے موافینہ کہہ دیا. مراد یہ کہ قریب تھا، ذو الحجہ کا ہلال نظر آنے سے کہ قریب تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ نے فرمایا کہ من احب یحل بعمرۃ فلیحل، جو شخص تلبیہ پڑھنا چاہے عمرے کا تو وہ تلبیہ پڑھ لے. یعنی
اگر کوئی شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے پہلے، تو پہلے عمرے کا احرام باندھ لے تاکہ عمرہ کر کے پھر حلال ہو جائے. فإنی لولا انی اہدیت لحللت بعمرۃ، کیونکہ اگر میں ہدی لے کر نہ آتا تو میں بھی عمرے کا تلبیہ پڑھتا، عمرے کا کی نیت کرتا. یہ بات یہ ہوئی تھی کہ جیسے کہ آگے تفصیل سے آپ کتاب الحج میں پڑھیں گے کہ اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اشہر حج میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ چونکہ غلط بات تھی اور اس کی تردید کرنا مقصود تھا، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں تاکہ اس عقیدے کی عملی تردید ہو. اور خود بھی یہ ظاہر فرمایا کہ اگر میں ہدی لے کر نہ آیا ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاتا تاکہ میرے عمل سے اس عقیدے کی تردید ہو جاتی. لیکن چونکہ میں ہدی لے کر آیا ہوں ساتھ، اور دو شخص ہدی لے کر آیا ہو اپنے ساتھ، وہ اس وقت تک حلال ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا جب تک کہ ہدی قربان نہ کر لے حج کے موقع پر. تو اس واسطے میں حلال نہیں ہو سکتا. لولا انی اہدیت، اگر میں ہدی لے کر نہ آتا تو لأحللت بعمرۃ، تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا اور عمرے کا تلبیہ پڑھتا اور وہاں پر حلال ہو جاتا. سمجھ گئے؟ فأحل بعضهم بعمرۃ وأحل بعضهم بحج. تو بعض صحابہ کرام نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا اور بعض نے کائے کا؟ حج کا، یعنی افراد کا. وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے احرام باندھا تھا کائے کا؟ عمرے کا. تو یہ بھی بالکل صریح ہے حنفیہ کے مسلک پر کہ عائشہ کا جو احرام تھا وہ عمرے کا احرام تھا. فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، تو مجھے یہ عرفے کا دن اس حالت میں آیا کہ میں حالت حیض میں تھی. فشکوت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو آپ نے فرمایا دعی عمرتک وانقضی راسک وابتشتی، اپنا عمرہ چھوڑ دو، وانقضی راسک، اور کیا کرو؟ اپنا سر کھول دو، یعنی مینڈیاں وغیرہ کھول دو، وامتشتی، اور کنگھی کر لو، واہلی بحج، اور حج کا تلبیہ پڑھو، حج کا احرام باندھو. ففعلت، چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا. حتی اذا کان لیلۃ الحصبہ ارسل معی اخی عبد الرحمن بن ابی بکر فخرجت الى التنعیم فاحللت بعمرۃ مکان عمرتی، تو پھر میں نے عمرہ کیا اپنے اس عمرے کی جگہ. اب یہاں تک تو عائشہ کی روایت ہے. آگے ہشام ابن عروہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں اس واقعے کے اوپر کہ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ، یہ جو حضرت عائشہ نے عمرے کو چھوڑا اور اس کی جگہ حج کا احرام باندھا، تو اس میں حضرت عائشہ کے اوپر نہ کوئی ہدی واجب ہوئی، نہ کوئی روزہ واجب ہوا، نہ کوئی صدقہ واجب ہوا، یعنی کوئی فدیہ واجب نہیں ہوا حضرت عائشہ پر اس عمرے کے رفض کرنے پر. یہ ہشام بن عروہ کا اپنا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن حنفیہ کا قول یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے چونکہ عمرہ رفض کیا تھا تو ان کے اوپر دو چیزیں واجب ہوئیں. ایک تو قضا واجب ہوئی اور وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ انہوں نے عمرہ ادا کر کے وہ قضا پوری کی، اور دوسرے ان کے ذمے دم واجب ہوا، عمرے کو رفض کرنے کا دم واجب ہوا، اور وہ دم بھی ادا کیا جس کی بھی روایت پر تصریح آئی ہے. تفصیل کی انشاءاللہ کتاب الحج میں آ جائے گی. جی. باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقه
أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق وما الأجل قال فيكتب في بطن أمه. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی وکل بالرحم ملکا، اللہ تبارک و تعالی نے رحم کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے ایک فرشتہ، وہ یہ کہتا ہے کہ یا رب نطفہ، جب کسی عورت کے رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے یا رب نطفہ، کہ یا رب یہ ایک نطفہ آ گیا ہے اس عورت کے رحم میں. پھر جب وہ علقہ بنتا ہے تو کہتا ہے یا رب علقہ، یا رب یہ نطفہ جو ہے اب علقہ بن گیا. پھر جب علقہ مضغہ بنتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ یا رب مضغہ، یا اللہ یہ مضغہ بن گیا. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اب اس نطفے کو یا اس علقہ کو پیدا کریں زندہ آدمی کی شکل میں، تو اس وقت میں وہ پوچھتا ہے فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اذکر ام انثی، کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، شقی ام سعید، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، فما الرزق، رزق اس کا کتنا ہے، وما الاجل، اور کتنی اس کی مدت ہے، عمر کتنی ہوگی. قال فیکتب فی بطن امہ، تو یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں اس وقت میں جب کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اسی وقت میں بچے کے لیے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، کتنا رزق ملے گا، کتنی مدت عمر ہوگی، کتنا زندہ رہے گا، اور شقی ہوگا یا سعید ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اس وقت لکھ دی جاتی ہیں جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ جی اس باب کا کتاب الحید کے ساتھ کیا تعلق؟ سن تو لو یار بات، اب بات تو پوری سن لو. سمجھ گئے؟ یہ حدیث تو یہ ہے کہ جب پیٹ کے ماں کے رحم میں کوئی نطفہ داخل ہوتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کو تخلیق کرنا منظور ہوتا ہے تو پھر اس کی تقدیر سب لکھ دی جاتی ہے. سمجھے؟ اب یہ قرآن کریم میں مخلقۃ وغیر مخلقہ کا لفظ آیا ہے، من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ. تو مضغہ مخلقہ سے مراد وہ ہے کہ جو مضغہ ہونے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ پیدا کرنا منظور کیا ہو، وہ مخلقہ ہے. اور غیر مخلقہ وہ ہے کہ جو مضغہ ہونے کی حالت ہی میں یا مضغہ ہونے کی حالت میں یا علقہ ہونے کی حالت میں یا نطفہ ہونے کی حالت میں وہ گر جائے، ختم ہو جائے اور اس کی تخلیق مقدر نہ ہو، وہ غیر مخلقہ ہے. سمجھ گئے؟ بس بھائی جزاک اللہ. تو یہ جو حدیث میں کہا گیا کہ فرشتہ پوچھتا ہے تو نطفہ ہے یا ربی نطفہ، یا ربی علقہ، یا ربی مضغہ. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تخلیق کا تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس کی تقدیر کیا ہوگی، شقی ہوگا یا سعید ہوگا وغیرہ. تو یہ کب پوچھتا ہے؟ جبکہ وہ مخلقہ ہو، یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ارادہ کیا ہو. ٹھیک ہے؟ اور اگر تخلیق کا ارادہ نہیں کیا ہوتا تو پھر غیر مخلقہ ہوتا ہے، وہ اسی حالت میں رحم اس کو باہر پھینک دیتا ہے، نطفے کی حالت میں ہو یا علقے کی حالت میں ہو یا مضغے کی حالت میں ہو، باہر پھینک دیتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے حدیث کا تعلق
ترجمۃ الباب سے، لیکن اس ترجمۃ الباب کا کتاب الحیض سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات جو ہے شراح کے لیے ایک محل اشکال بنی ہے کہ اگر مقصود یہ ہے کہ مخلقہ و غیر مخلقہ جو قرآن کریم میں آیا اس کی تفسیر کرنا مقصود ہے تو پھر اس کو کتاب التفسیر میں ذکر کرتے، یہاں کتاب الحیض میں لانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس صحیح بات یہ ہے کہ اگر حیض میں لے کر آئے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کا، امام بخاری کا۔ اس مقصد کے بارے میں دو باتیں کہی گئی ہیں جو اقرب ہیں، جو زیادہ بہتر ہیں۔ ایک حضرت شاہ صاحب نے فرمائی ہے، ایک حافظ ابن حجر نے فرمائی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے تو یہ فرمایا ہے کہ در حقیقت یہ باب جو ہے یہ تتمہ ہے اس باب کا جو پیچھے گزرا ہے، باب من سمن نفاس حیضن، پیچھے گزرا تھا نا کل، کہ جو نفاس کے احکام اور حیض کے احکام دونوں ایک جیسے ہیں، حیض کے احکام اور نفاس کے احکام دونوں ایک جیسے ہیں، اس کی تتمے کے طور پر یہ باب قائم کیا ہے۔ اور وہ یہ اس طرح کہ ہوتا یہ ہے کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے تو اس وقت حیض بند ہو جاتا ہے، سمجھے نا؟ حیض بند ہونے کے معنی کیا ہے کہ وہ خون رک جاتا ہے ماں کے رحم میں باہر نکلنے کے بجائے وہیں پر رک جاتا ہے۔ اب اگر وہ مخلقہ ہے تو وہ خون رکا رہے گا یہاں تک کہ بچے کی ولادت ہو جائے۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو وہ سارا کا سارا خون جو جمع ہوا تھا وہ اکٹھا نفاس کی شکل میں باہر ظاہر ہوگا، سمجھے نا؟ اور اگر بالفرض مخلقہ نہیں ہے، غیر مخلقہ ہے، تو پھر وہ جمع نہیں ہوگا بلکہ پھر حیض کی شکل میں خارج ہو جائے گا، سمجھے؟ تو خون ایک ہی ہے، اگر وہ غیر مخلقہ ہے تو پہلے خارج ہو گیا، وہ حیض بن گیا، اور اگر مخلقہ ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد خارج ہوا اور نفاس بن گیا۔ لیکن دونوں خون ایک ہی ہیں، جب ایک ہیں تو ان کے احکام بھی ایک ہی ہیں۔ احکام یہ کہ نماز اس میں نہیں پڑھی جا سکتی، روزہ اس میں نہیں رکھا جا سکتا، سمجھ گئے؟ تو در حقیقت بتلانا مقصود یہ ہے کہ حیض اور نفاس دونوں کے احکام ایک ہی ہیں، کیونکہ خون ہے، ان کی حقیقت جو ہے وہ ایک ہی خون ہے۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا، اگر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو حیض، اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو نفاس کی شکل میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک توجیہ ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک اور فقہی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض کے اندر، حالت حمل میں اگر کسی عورت کو خون آ جائے تو اس پر حیض کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حنفیہ کا قول تو یہ ہے کہ اگر حالت حمل میں عورت کو خون آ جائے تو وہ حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے، لہذا وہ نمازیں اس کے ذمہ واجب رہیں گی، نمازیں نہیں چھوڑ سکتی، سمجھ گئے؟ روزے بھی نہیں چھوڑ سکتی، روزے بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی۔ حالت حمل میں اگر خون ظاہر ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ حالت حیض کے اندر بھی اگر خون آ جاتا ہے تو اس کے اوپر حیض ہی کے احکام جاری ہوں گے، یعنی اس وقت میں عورت جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دے گی۔ یہ اختلاف ہے، سمجھے نا؟ اس اختلاف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے
کہ حالت حمل میں حیض نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس واسطے کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ کی جو ابھی تفصیل بیان کی تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر نطفہ مخلقہ ہے تو کیا ہوگا کہ خون جمع رہے گا اور اکٹھا جا کر ولادت کے وقت میں نفاس کی شکل میں خارج ہوگا. اور اگر غیر مخلقہ ہے تو پہلے نکل جائے گا. سمجھے نا؟ تو یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ آپس میں تباین ہے. اس میں حالت حمل اور حالت حیض دونوں میں تباین ہے. یعنی اگر حیض ہوگا تو حمل نہیں ہوگا، حمل ہوگا تو حیض نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ تو یہ کہنا مقصود ہے اصل میں امام بخاری کا. تو لہذا اگر حالت حمل طے ہو گئی بات کہ حالت حمل شروع ہو گئی ہے، تو اب اگر کوئی خون آ رہا ہے تو وہ خون حیض کا نہیں ہوگا، کیونکہ حالت حمل میں خون حیض کا نہیں آ سکتا. سمجھ میں بات آئی؟ کیونکہ وہ نطفہ کیسا ہو گیا؟ مخلقہ ہو گیا. مخلقہ ہو گیا تو اب اس کا حیض بند ہو گیا اور رک گیا، اور وہ اکٹھا نکلے گا نفاس کی شکل میں. سمجھ گئے؟ اور ویسے بھی حنفیہ کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جو عدت گزاری جاتی ہے طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد، طلاق کے بارے میں زیادہ واضح طریقے پر سمجھ سکتے ہیں کہ 3 حیض گزرنے مقصود ہوتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے یہ حیض کے گزرنے کا؟ کہ یہ واضح ہو جائے کہ کوئی حمل تو نہیں ہے. اگر حیض آ گیا تو پتہ چلے گا کہ حمل نہیں ہے. تو اگر حالت حمل میں بھی حیض آ سکتا ہو تو پھر یہ استبراء رحم حیض کے ذریعے ہونا کیسے ممکن ہوگا؟ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ حالت حمل میں حیض نہیں آ سکتا. اگر کوئی خون آ رہا ہے تو وہ کسی اور بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور اس کے اوپر ایک احکام استحاضہ ہی کے جاری. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق. یہ ایک سوال ہے جی. استاد جی، پچھلی ایک روایت میں ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں سوگ کے زمانے میں اتباع جنائز سے روکا گیا تھا. تو استاد جی اسی طرح کسی خاتون کا بہت قریبی رشتہ دار وفات پا جائے جیسے بہن یا بھائی، تو اس کے گھر جا سکتی ہے میت میں؟ گھر جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا. گھر جانے میں تو کوئی حرج نہیں.